اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت اپنے خالق اور مالک کی بےحد تعریف، حمد، ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ درود اور سلام کے بعد قابل صد احترام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج چوتھے روزے کا یہ افطار ہے، سحر ہے۔ سحری میں چوتھے پارے کے پہلا جو حصہ ہے احکام قرآن، جو اوامر، جو جن کاموں کو پسند کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، جن کا حکم دیا، اسی کا تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ چوتھا پارہ سماعت پہلے بھی آپ نے اس کا کچھ حصہ کیا تھا، تو آج پھر شروع سے میں اس کو پڑھوں گا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے ایک امر کو پسند کیا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ آل عمران کی 92 نمبر آیت ہے۔ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے۔ یعنی جو انسان کی محبوب شے ہے، جس کو وہ پسند کرتا ہے، اس کا تذکرہ ہوا کہ اسے تم اللہ کے راستے میں جب تک خرچ نہیں کرو گے، تم نیکی کو، بر کو، بھلائی کو تم نہیں پا سکتے۔ اگر تم بر اور بھلائی، نیکی کو پانا چاہتے ہو تو اس کے لیے از بس لازم ہے کہ جو مال تمہیں پسندیدہ تمہارا مال ہے، محبوب اور مرغوب مال ہے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور مال محبوب میں محبت سے مراد کیا ہے کہ اس میں اسے محبوب مال کیوں کہا گیا ہے؟ یعنی نفس کا میلان اس طرف ہوتا ہے، اور اسے اللہ کے راستے میں اسے خرچ کرنے میں طبیعت اور نفس ہمارا بوجھ محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک جو ہے وہ کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ سورہ دہر کی آیت ہے، 9 نمبر اور 8 نمبر۔ اور وہ طعام سے محبت کے باوجود مسکین، یتیم اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی صلہ چاہتے ہیں نہ سپاس۔ اور بعض علماء نے کہا کہ مال محبوب سے مراد یہ ہے کہ انسان کو خود ضرورت ہو اس مال کی اور پھر بھی وہ خرچ کر دے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اور وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خواہ انہیں خود اس کی شدید حاجت ہو۔ اور بعض نے کہا کہ مال محبوب سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز فی نفس ہی صحیح اور لائق استعمال ہو، وہ خراب نہ ہو۔ جیسے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ۔ یہ سورہ بقرہ کی پہلے اس میں آپ سماعت کر چکے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں اپنی کمائی سے عمدہ چیزوں کو خرچ کرو، اور ان چیزوں میں سے جن کو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے، اور جو ردی اور ناکارہ چیز ہو اس کو دینے کا ارادہ بھی نہ کرو کہ راہ خدا میں اس میں سے خرچ کرنے لگو، حالانکہ تم خود بھی اس کو لینے والے نہیں ہو، سواس کے کہ تم چشم پوشی کرو۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح کا یہ جو مال محبوب ہے اسے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس ضمن میں ایک حدیث شریف نقل کی گئی ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کے ضمن میں علماء تفسیر نے
ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ مدینہ منورہ کے متمول صحابہ کرام میں سے تھے، اور ان کے بڑے باغات تھے کھجوروں کے، اور ایک باغ جو جسے بیر ہا جس کے اندر تھا، اور اس میں اس کا پانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مرغوب تھا، اور یہ مسجد نبوی کے سامنے یہ موجود تھا، تو اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور وہاں پانی اس کا بیر ہا کا نوش جہاں فرماتے۔ تو یہ باغ بہت پسندیدہ اور مرغوب تھا اپنے سارے مال میں سے حضرت ابو طلحہ کو۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ فوراً حاضر بارگاہ نبوت عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ اپنا سب سے پسندیدہ مال تو میرا یہ ہے، تو میں سے اللہ کے راستے میں آپ کو دیتا ہوں، جسے جہاں چاہیں تو خرچ کریں۔ تو آپ نے انہیں فرمایا کہ نہیں، یہ بڑا نفع مند مال ہے، یہ تو بڑا نفع مند مال ہے، یہ تو بڑا نفع مند مال ہے۔ تو پھر بھی انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں اللہ کے راستے میں اس کو دینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، جا کے اپنے رشتہ داروں میں دے دو۔ تو انہوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دیا۔ اس سے جہاں اس صحابہ کرام کا یہ جذبہ آپ کو نظر آتا ہے، کاش کہ ہم میں کوئی اس کا شیر بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ادھر ہم کوئی حکم سنیں اور ادھر اس کے ساتھ ہی ہمیں اس پر عمل کی ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو، اور فوراً ہم چاہیں کہ ہم اس اللہ کے حکم پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ کاش کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم ہمتاً مستعد ہو جائیں کہ ادھر اللہ کا حکم آئے ہم پڑھیں اور فوراً اس پہ ہمیں عمل کا ہمیں جذبہ ہمیں مل جائے۔ یہ ان کا ذوق شوق دیکھیے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے رشتہ داروں میں مال کو تقسیم کرنا، اپنے قریبیوں میں مال کو تقسیم کرنا، اپنا ان کا خیال رکھنا، یہ بھی اسلام ایسا مزاج ہمارا ڈھالنا چاہتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنے قریبیوں کی خبر گیری کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک چل سکے، اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ اس میں حج کی فرضی کا تذکرہ کیا گیا، جو صاحب استطاعت ہے بندہ مومن، اس پر حج فرض کیا گیا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ تادم زیس اللہ سے ڈرتے رہو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ یعنی تم اس حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو، مسلمان رہتے ہوئے تم پر موت آنی چاہیے، اور آخر دم تک اپنے ایمان کی تم حفاظت کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اس سے غافل ہو جاؤ۔ شم ایمان جو ہے اس کو اپنے ہاتھوں کی اوٹ میں جیسے لے کے چراغ کو بچاتے ہیں طوفان سے، ہوا کی تیزی سے، تو ایسے جو ایمان کی شمع ہے اس کو اپنے حصار میں لے کر کے حفاظت اس کی کرتے ہوئے آخر دم تک ہمیں جینا ہے، اسلام کے ساتھ جینا۔ جیسے کہتے ہیں نا، جینا مرنا ایک ہی ہمارا مرکز و محور، ہمارے فکر و شعور اور خیالات اور آرزوؤں خواہشوں تمناؤں کا مرکز جو ہے وہ ہمارا دین بن جانا چاہیے، اور ہمیں اس پہ عمل استقامت کے ساتھ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہی اس کی غرض و غایت ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں آخر وقت تک، آخری سانس تک تمہیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہیے، استقامت کے ساتھ تمہیں دین پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس میں اس کا آسان سا نسخہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ کی توفیق سے ہے، کوئی کام بھی اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہے، اس سے اس کی توفیق طلب کرنی چاہیے کہ مالک ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر دیجئے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہر وقت یہ احساس رہے، یہ خیال رہے کہ میرا آخری کلمہ جو ہے وہ یہی ہو، میں ایمان پہ میرا وقت آخر تک میں ایمان سے رہوں۔ تو عام طور پر ہم دیکھا یہ گیا ہے کہ جو آدمی جس کام میں مشغول ہوتا ہے نا، پیشہ کے اعتبار سے، جو صبح شام کسی ایک کام میں جتا ہوتا ہے، تو عموماً اس کی موت بھی اسی کام کے دوران ہی ہو جاتی ہے۔ تو
کوئی ماہی گیر ہے، کوئی دریا میں کام کرتا ہے، کوئی سڑکوں پہ کام کرتا ہے، کوئی کسی جس کام پہ لگا ہوتا ہے، کیونکہ اکثر وقت اس کا وہی کام اس کا ہوتا ہے، تو جب اس کا آخری بلاوا آتا ہے تو اسی کام میں وہ مصروف ہوتا ہے۔ تو اگر ہم صبح بھی اللہ کے نام لیں، شام بھی اللہ کا نام لیں، دن بھی اللہ کا نام لیں، رات بھی اللہ کا نام لیں، ہم صبح و شام زندگی کے لمحے لمحے پر رب کی یاد کے پہرے بٹھا دیں، اور ہم ہر گھڑی سانسیں پڑھے سلام، پڑھے دھڑکنے درود، حاصل ہمیں وہ لذت عشق رسول ہو، دم دم اور پل پل اور آن آن اور ساتھ ساتھ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے والے اگر بن جائیں، اور ہمارے زبان پہ ہم دم اپنے پروردگار کا نام ہو اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، تو انشاءاللہ جب ہمارا آخری وقت آئے گا تو اللہ کے نام پر ہی آئے گا، اور ہم ایمان کی حالت میں دنیا سے جائیں گے۔ اگر ہمیں فکر رہے، ہر وقت فکر رہے کہ ہائے کہیں دامن ایمان میرے ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے، کہیں ایمان سے میں دور نہ چلا جاؤں، تو اگر یہ فکر رہے گی تو ہم ہر وقت اپنے ایمان کو سنبھالتے رہیں گے، اور ہمارا جب آخری وقت آئے گا تو وہ اسی حالت میں آئے گا، یعنی کچھ ہو جائے دنیا میں، ادھر سے ادھر طوفان بلاخیز امڈے اور ہمیں ہمارے اس پائے استقامت کو اکھیڑنا چاہے وہ راہ حق سے، مگر کوئی بھی بڑے سے بڑا طوفان ہمیں نہ اکھیڑ سکے، اس لیے کہ ہمارا ارادہ مصمم ہو اور ہم اس پہ ڈٹے ہوئے ہوں، اور ہمیں اس بات کی فکر رہتی ہو کہ کوئی بھی مرحلہ، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی مشکل ایسی نہ ہو کہ جو مجھے دین سے برگشتہ کر دے اور میں دور چلا جاؤں۔ تو اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس سے خوف اور اس سے خشیت اس کی ہمارے سینے میں ہو، ہر کام کرتے ہوئے ہم کوئی بھی کام کریں تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہمارا یہ کام پروردگار کی اس کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں ہے، کہ ہمارا مالک کہیں ہم سے ناراض تو نہیں ہے۔ تو یہ ہر کام کرتے ہوئے اگر یہ خشیت، یہ خوف پروردگار کا وہ ہمارے اندر رہے، تو پھر انشاءاللہ یہ لمحہ لمحہ مل کر، پل پل مل کر یہ گھنٹے بنتے ہیں، اور گھنٹے مل کر پھر دن بنتے ہیں، اور پھر دن مل کر یہ ماہ و سال بنتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے ہر لحظے کی حفاظت کریں، اور اپنے ہر پل کی حفاظت کریں، اور اپنے اس مراقبہ محبت میں رہے، مراقبہ محبت خدا اور مراقبہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہیں، اور مراقبہ خوف خدا میں رہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے گا، اور ہم آخر دم تک اپنے دین پر ثابت قدم رہیں گے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنے اس دین پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر متحد رہنے اور متفرق نہ ہونے کا حکم دیا گیا، اور اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو، سب مل کر، اور آپس میں پھٹ نہ جانا۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ کیا کیا جائے، کیا کہا جائے، فی زمانہ جس طرح تفریق کا ہم شکار ہوئے ہیں، اور تقسیم در تقسیم کا عمل وہ جاری ہے، اور گروہ در گروہ اس میں سے لوگ پھٹتے اور کٹتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامنے کا کہا گیا ہے۔ یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا، حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ کی روایت میں یہ طویل حدیث ہے، جس میں قرآن پاک کے بارے میں کہا وَهُوَ حبل اللہ المتین، کہ یہ اللہ کی مضبوط رسی جو ہے یہ قرآن حکیم ہے۔ تو اگر ہم قرآن حکیم کے ساتھ جڑ جائیں اور اس کو اپنے مرکز و محور بنا لیں، اپنے فکر و خیال کا، اور اپنے عقیدہ و عمل کا، تو پھر ہم اس اللہ کی رسی کو مضبوط تھامنے والے بن جائیں گے، اور بلا وجہ کی تفریق، انتشار اور تشدد کا ہم شکار نہیں ہوں گے۔ پھر مسلمانوں میں دعوت و اصلاح کے لیے ایک گروہ ہونا چاہیے، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے رہنے چاہیے کہ جو خیر کی طرف بلائیں اور تمہیں بھلائی کی طرف دعوت دیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری چیزوں سے منع کریں۔
تو جو اسلامی معاشرت ہے، جو اسلامی جماعت ہے، اسلامی جو ایک معاشرہ ہے، اس میں ہر شخص صرف اپنے اپنے فکر میں نہ ہو، بلکہ وہ اس کو دوسروں کا بھی احساس ہو، اپنے گھر والوں کا بھی احساس ہو، اپنے محلے والوں کا بھی احساس ہو، اپنے شہر والوں کا بھی احساس ہو، اور وہ جس بات کو خود اپنے لیے اچھا جانتا ہے اس بات کو دوسروں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے گرد و پیش کے لیے بھی اچھا جانے، اور وہ ایک جماعت ایسی رہے، ایک گروہ ایسا رہے کہ جو جائے اور دین کو سیکھے، اور دین کو سیکھ کر پھر وہ دوسروں تک اس کو پہنچانے کی فکر میں رہے۔ اور یہ ہمارا دین جو ہے یہ دین دعوت ہے، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے ہم کچھ نہ کچھ ہمارے لوگوں کو اس طرف رکھیں کہ جو اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے والے ہوں۔ پھر کہا کہ یہ آل عمران کی 110 نمبر آیت ہے کہ مسلمان بہترین امت ہیں، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو جس بات کو کیا وجہ ہے جس وجہ سے اس امت کو خیر امت کہا گیا ہے، تو اس نے بتا دیا کہ خیر امت آپ اس لیے ہو کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ امتیاز ہے، یہ علامت ہے، یہ ایک سبب ہے اس امت کے خیر امت ہونے کا۔ تو اگر ہم چاہیں کہ خیر امت کا تاج ہمارے سر پہ سجا رہے اور ہمیں اس کی برکات ہمیں میسر رہیں، تو ہمیں اپنے اس طرف راغب رہنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو خیر کی دعوت دینے والے ہوں اور برے کاموں سے ہم روکنے والے ہوں۔ پھر صبر و استقامت اور خوف خدا کامیابی کی ضمانت ہے۔ کامیاب اگر ہم ہونا چاہتے ہیں تو اس کی چیز ہے، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو نہ نقصان پہنچائے گا تمہیں ان کا فریب کچھ بھی، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ 120 نمبر آیت ہے آل عمران کی کہ اگر تم صبر کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی جب مقابلہ ہو، کفر کے مقابلے میں تم ہو، شیطان کے مقابلے میں تم ہو، اور اس میں اپنے نفس کو بھی اگر شامل کر لیں، تو صبر و استقامت اور خوف خدا یہ وہ آلات ہیں، یہ وہ اسلحہ ہے جس کے ذریعے سے ہم دشمن پر غالب آ سکتے ہیں اور فتح یاب ہو سکتے ہیں۔ اور یہ خوف خدا کی جو ایک نعمت اگر ہمیں میسر آ جائے اور صبر استقامت ہم اختیار کر لیں، تو یہ ہمیں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اہل ایمان کو صرف اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے، یعنی ہمیں اپنی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، ہمیں اپنی کسی خوبی پر، کسی اپنی طاقت پر ہمیں گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے پروردگار پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے اور اسی پر ہمیں توکل کرنا چاہیے کہ اور صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے مومنوں کو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت رحم کا باعث ہے۔ یعنی اگر ہم چاہیں کہ اللہ ہم پہ رحم فرمائے، اس کی رحمت ہمیں میسر رہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بار بار یہ کلمہ قرآن حکیم میں آتا ہے، اطاعت اللہ کی اور اطاعت اس کے رسول کی، بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو یہ اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساتھ ساتھ قرآن حکیم بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور اگر ہم چاہیں کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ازبس لازم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اور سرعت کے ساتھ چلو، بھاگو، دوڑو، جلدی کرو، چلو چلو چلو۔ یہ کیسا حوصلہ افزا اور ہمت افزا یہ کلمات ہیں، اور ترغیب دینے والے یہ کلمات ہیں کہ اور دوڑو بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ یعنی بخشش جو ہے وہ تو اللہ کی طرف ہے،
اپنے سب کام کاج چھوڑ کر چلو، تیزی سے چلو، کہ تمہارا پروردگار تو تمہیں نوازنا چاہتا ہے، وہ تو تمہیں بخشش کی نعمت سے سرفراز کرنا چاہتا ہے، اور جب تم بخش لیے جاؤ گے تو اس سے متصل دوسری جو نعمت ہے وہ کیا ہے؟ اور دوڑو جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے، جو تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ اگر تم پرہیزگار ہو، وہ جنت تو بنائی پرہیزگاروں کے لیے گئی ہے، اور اس کی چوڑائی، اس کی وسعت اس قدر ہے جو ہمارے تصور سے مابرا ہے۔ تو فرمایا کہ تم جلدی کرو، دوڑو، سرعت کے ساتھ چلو اللہ کی مغفرت بخشش کی طرف اور جنت کی طرف۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں اس جنت کی خواہش بھی ہونا چاہیے، اس کی تڑپ بھی ہونا چاہیے، اس کی تمنا بھی ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں تگ و تاز بھی کرنا چاہیے، اور ہمارے اندر ایک لگن بھی ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے کاموں کی پرکھ بھی ہونا چاہیے کہ اگر ہم جنت چاہتے ہیں تو پھر اس کا جو طریقہ ہے، جنت کس کے لیے ہے؟ رب کہتا ہے جنت ہم نے بنائی ہے پرہیزگاروں کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ اور اگر ہم تقوی کے کام کریں ہی نہ، یعنی ہم بیٹھ جائیں اپنے کسی ایسی منزل کی طرف، جو ایسی ٹرین پہ جو کسی اور منزل کی طرف جا رہی ہو، جانا اپنے لاہور ہے، مگر آپ پشاور کی طرف جانے والے ٹرین پہ چڑھ جائیں تو بھلا جتنا بھی آپ چلتے جائیں لاہور تو نہیں آئے گا۔ تو ایسے ہی اگر جنت ہماری منزل ہے تو جنت کے راستوں میں ہم چلے ہی نہیں، تقوی ہم اختیار ہی نہیں کریں، نیکی ہم اختیار ہی نہ کریں، رب اور اس کے رسول کی اطاعت ہمارا شعار ہی نہ بنے، تو پھر اس منزل پہ ہم کیسے پہنچیں گے؟ تو فرمایا کہ جلدی کرو، کوشش کرو اور تیزی کے ساتھ بڑھو۔ پہلے بھی شاید میں نے ذکر کیا تھا اس عظیم المرتبت صحابی رسول کا جو ایمان لائے اور بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے، اور وہ کھجور کھا رہے تھے، اور آپ اس وقت ترغیب جہاد دے رہے تھے، جہاد کا موقع تھا، اور برسر پیکار تھے مسلمان کفار کے ساتھ۔ تو اس نے جب اس صحابی رسول نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ تو اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ابھی چلا جاؤں اس کے اندر لڑائی میں اور میں مارا جاؤں تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ سرکار نے فرمایا کہ ہاں انشاءاللہ جنت ملے گی آپ کو۔ تو انہوں نے آدھی کھجور جو کھائی ہوئی تھی بس اس کو پورا بھی نہیں کیا، آدھی کھائی تھی، آدھی چھوڑی، میں پھینکی وہیں پہ اور بھاگ گئے میدان جہاد میں، اور وہ وہاں پہ جام شہادت نوش کر گئے۔ تو اللہ کریم نے ان کو جنت عطا فرما دی یقیناً۔ تو یہ ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ جو خیر کی بات ہم تک پہنچے اس پر عمل کرنے کے لیے ہم تیزی کے ساتھ اس پر عمل کریں، اور کہا کہ تم بھاگو اللہ کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف۔ اور بے شک اس نے جنت کی اس کی وسعتیں بیان کی گئیں کہ اس قدر وہ وسیع و عریض جنت ہے، اور وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ پھر پرہیزگاروں کی صفات بیان کی گئیں کہ پرہیزگاروں کی صفتیں کیا ہیں اور اس کی جزا کیا ہے۔ میں وہ پرہیزگار جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی اور تنگ دستی میں، اور صبر اور ضبط کرنے والے ہیں غصہ کو، اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کر بیٹھیں کوئی برا کام یا ظلم کریں اپنے آپ تو فوراً ذکر کرنے لگتے ہیں اللہ کا، اور معافی مانگنے لگتے ہیں اپنے گناہوں کی۔ اور کون بخشتا ہے گناہوں کو اللہ کے سوا، اور نہیں اصرار کرتے اس پر جو ان سے سرزد ہوا، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں یہ وہ نیک بخت ہیں جن کا بدلہ بخشش ہے اپنے رب کی طرف سے، اور جنت رواں ہے جس کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کا۔ یہ 134، 135، 136 یہ آل عمران سورہ کی ہی آیات ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس میں متقین کی نشانیاں یہ بتا دی گئی ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، وہ خوشحال ہوں یا تنگ دست ہوں، ہر حال میں وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر وہ ضبط کرتے ہیں غصہ کو، غصہ آ جائے تو اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں کہ ہم متقین میں ہمارا شمار ہو تو ہمیں بھی تنگی و خوشحالی میں اپنا مال خرچ کرنا چاہیے۔ اور غصہ آنا فطری بات ہے، یہ بری بات نہیں ہے، لیکن غصے کو اس میں آپے سے باہر ہو جانا اور غصے کے نتیجے میں کوئی عمل کرنا وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جب غصہ آئے تو اس کو ضبط کرنا یہ بھی متقین کی علامت ہے۔ پھر درگزر کر دینا، کسی کو معاف کر دینا، یہ بھی متقین کی علامت ہے۔ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کن لوگوں سے؟ جو احسان کرتے ہیں،
اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، قصور ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو اس پہ اصرار نہیں کرتے، بلکہ فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کوئی نیکی کے کام کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو ان کام، یہ سارے بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم سے قصور ہوتا ہے ہمیں پروردگار معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دنیا مانگنے والوں کو دنیا اور آخرت طلب کرنے والوں کو آخرت ملے گی۔ یہ بھی، اور جو شخص چاہتا ہے دنیا کا فائدہ ہم دیتے ہیں اس سے، اور جو شخص چاہتا ہے آخرت کا فائدہ ہم دیتے ہیں اس سے، اور ہم جلدی اجر دیں گے اور اپنے شکر گزار بندوں کو۔ تو جو آپ مانگتے ہی نہیں ہیں وہ آپ کو ملے گا کیسے؟ تو ہمیں دنیا کے ساتھ، اور آج جیسے یہ بڑی جامع دعا سکھائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ہم دنیا کا حسنہ بھی مانگتے ہیں اس سے، اور آخرت کا حسنہ بھی مانگتے ہیں، جو اس کے مانگے وہ عطا کرتا ہے، اور بخشش اور ثابت قدمی اور فتح و نصرت کی دعا اور اس کا اجر۔ اور نہیں تھی ان کی گفتگو بغیر اس کے کہ کہا انہوں نے، اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ، اور جو زیادتیاں کی ہم نے اپنے کام میں، اور ثابت قدم رکھ ہمیں، اور فتح دے ہم کو قوم کفار پر سے۔ تو دے دیا اللہ نے دنیا کا ثواب یعنی کامیابی، اور عمدہ ثواب آخرت کا یعنی نعیم جنت اور لذت وصل، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کرتا ہے نیکوکاروں سے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم ثابت قدم رہیں اور اس سے بخشش مانگتے رہیں، اس سے نصرت کی دعا کرتے رہیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیں یہ عطا فرمائے گا۔ اب چونکہ وقت سحری کا اختتام قریب پہنچ رہا ہے، باقی جو اس کے عنوانات ہیں وہ انشاءاللہ شام میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔